امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ فقر و فاقہ کی لذت نہ چکھی جائے. علم کے لیے کچھ خواہشات کو، آسانیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. علم ایسے نہیں ملتا. علم آدھا اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پورا اس کے لیے وقف نہ کر دو. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ طالب علمی میں بہت غربت کی زندگی تھی. فرماتے ہیں کہ مجھ سے فاقہ زیادہ برداشت نہیں ہوتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. میں نے اس جگہ پر جانا شروع کر دیا جہاں لوگ آتے تھے سفر کے لیے اور اونٹ کرائے پہ لیتے تھے یا سامان اتارتے تھے، لادتے تھے. میں وہاں جا کر مسافروں کو کہتا کہ اگر تم نے اونٹ پہ سواری پہ سامان لادنا ہے یا اتارنا ہے تو یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو میں لوگوں کے بھاری بھاری سامان اونٹوں پر لادا کرتا تھا اور اتارا کرتا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسافروں کے سامان اتارنے اور چڑھانے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا. میری والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ مجھے کاغذ لے کر دیتی. گو میں ہر چیز کو زبانی یاد کر لیتا تھا، مگر ضرورت ہوتی تھی تو میں بڑی بڑی ہڈیاں جو جانوروں کی ہوتی ہے نا، اونٹ کی اور دوسرے جانوروں کی، وہ تلاش کرتا تھا. ان کو دھو کے ان کو میں خشک کر لیتا تھا. ان ہڈیوں کے اوپر میں اپنے نوٹس لکھا کرتا تھا اور ان کو میں کمرے میں ڈال دیتا تھا ایک کونے میں. کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہڈیوں کو تلاش کرنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا. اللہ نے یادداشت ایسی دی تھی. فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جب پہلی مرتبہ گیا تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی املا کروا رہے تھے. مسجد نبوی میں طلباء بھی تھے. میں بھی جا کر بیٹھ گیا. نہ میرے پاس کوئی قلم تھی نہ میرے پاس کاغذ تھا. امام مالک حدیث پڑھتے اور میں سن کے یاد کر لیتا. پھر میرے سامنے ایک تنکا پڑا تھا نیچے، تو مجھے خیال آیا کہ میں طلباء کے ساتھ مشابہت کیوں نہ اختیار کر لوں. میں نے وہ تنکا اٹھایا اور اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر ایسے لکھنے لگ گیا کہ مجھے بھی املا کرنے میں مشابہت ہو. من تشبہ بقوم فہو منہم. اچھا، کبھی کبھی میں اس تنکے کو اپنے ہونٹ سے لگاتا کہ یہ میں سیاہی لگا رہا ہوں، اور جب طلباء لکھتے تو میں بھی ہتھیلی پہ لکھتا. اذان ہو گئی تو طلباء وضو کے لیے نکلے اور میرا چونکہ وضو تھا میں وہیں بیٹھا رہا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے دیکھ کر بلایا، نوجوان ادھر آؤ. میں گیا. ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے ہتھیلی دکھائی تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ بس میں تنکے سے ایسے کر رہا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، کیا کر رہے تھے؟ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت میں مسافر ہوں، میرے پاس نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے. میں تو طلباء سے مشابہت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا تھا. حقیقت میں تو میں ان احادیث کو اپنے دل پہ لکھ رہا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، جتنی احادیث میں نے پڑھائی ہیں وہ اس وقت 100 سے زیادہ تھیں جو اس مجلس میں پڑھائی تھیں. ان میں سے آدھی بھی اگر تم زبانی سنا دو تو میں تمہیں جانوں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی حدیث سے سنانی شروع کی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی احادیث لکھوائی تھیں ساری ان کو زبانی سنا دی. یہ طلباء ہوتے تھے، علم کی طلب کے لیے اتنے مجاہدے برداشت کرتے تھے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں
علم کی طلب کے لیے جب گھر سے نکلا تو میرے پاس کوئی بستر نہیں تھا. میں نے زندگی کے 30 برس 30 years آف مائی لائف بغیر بستر کے گزارا. تو کسی نے کہا کہ گرمی میں تو چلو گزارا ہو جاتا ہے، سردی میں کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے جس مسجد میں ہوتا تھا اس کی صف کے کنارے پر لیٹ کر رول ہونا شروع ہو جاتا تھا، صف میرے اوپر لپٹ جاتی تھی، سر کو بھی سردی لگتی تھی، پاؤں کو بھی، مگر اس صف کے لپٹنے سے سہارا ہوتا تھا، یہ میرا بستر ہوا کرتا تھا. کون جانتا تھا کہ صفوں میں لپٹ کے سونے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امام کہلائے گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے کسی بات پر خفا ہو کر جیل بھیج دیا. جب چند دن گزرے تو حاکم وقت کے دربار میں ایک نوجوان بچہ داخل ہوا اور وہ زارو قطار رو رہا تھا. اس کا منور چہرہ دیکھ کر جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ نیک شریف بچہ نظر آتا ہے، شرافت اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، یہ کیوں زارو قطار رو رہا ہے؟ یہ جو فریاد لایا ہے حاکم وقت اس کی فریاد کو پورا کر دے. اور حاکم وقت نے یہی کہا کہ اے نوجوان تم کیوں روتے ہو؟ تم جو طلب لے کر آئے ہو میں اس طلب کو پورا کر دوں گا. جب اس نے کال دے دیا نا تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ اچھا آپ مجھے جیل بھیج دیجیے. تو حاکم وقت حیران، جیل بھیج دوں؟ کیوں؟ کہنے لگا کہ اتنے دنوں سے آپ نے میرے استاد کو جیل بھیجا ہے اور میرا سبق قضا ہو رہا ہے، اب آپ مجھے بھی جیل بھیج دیجیے، میں جیل کی مشقت تو برداشت کر لوں گا، وہاں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا. علم کی طلب میں ہمارے مقابر نے وہ مثالیں قائم کر دیں، پوری دنیا مثالیں پیش نہیں کر سکتی. چنانچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک بستی میں درس قرآن دیتے تھے یا درس فقہ دیتے تھے. دوسری بستی والے آئے، حضرت ہمیں بھی آپ درس دیجئے. فرمایا کہ بھئی فاصلہ ہی اتنا ہے کہ میں اگر درس دے کے جاؤں تو مشکل سے پہنچوں گا اور واپس آ سکوں گا. ان کا حضرت ہم آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، آپ تیز سواری پہ آ جائیں اور جو وقت بچے گا اتنا وقت درس دے کے واپس چلے جائیں. حضرت نے منظور فرما لیا. چنانچہ پہلے ایک بستی میں درس دیتے، سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی میں جاتے اور پھر وہاں درس دے کے واپس آتے تھے. یہ ایک معمول بن گیا تھا. اب ایک طالب علم آیا، حضرت مجھے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو فرصت نہیں ہے، میں تو یہاں درس دیتا ہوں، پھر سوار ہو کے جاتا ہوں اور دوسری جگہ درس دیتا ہوں. تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت جب آپ سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی کی طرف جاتے ہیں میں آپ کی سواری کے ساتھ دوڑتا رہا کروں گا، آپ درس دیتے رہنا، میں دوڑتے دوڑتے اپنا درس بھی سن لیا کروں گا. علم کی طلب میں ایسی مثالیں یہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے. دنیا کی کوئی قوم ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی کہ علم کی ایسی طلب کسی کے اندر پائی گئی ہو.